اسی جذبہ کو لے کر، اسی فکر کو لے کر 1972 عیسوی میں مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کی دھرتی پر الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی بنیاد اس مرد قلندر نے رکھی۔ الحمدللہ صدر شریعت نے فرمایا تھا کہ عبدالعزیز میرا ضلع خراب ہو رہا ہے تو میں اس کی حفاظت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس وفاشیار شاگرد نے نہ صرف اس ضلع کی حفاظت کی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام مسلمانوں کا علمی اعتبار سے اتنا تحفظ فرمایا کہ آج ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ لے لو، ہر جگہ حافظ ملت کے اس لگائے ہوئے چمن کا کوئی نہ کوئی پھول نکل کر کے اپنی روشنی، اپنی خوشبو بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صرف یہاں تک محدود نہیں رہا، وہ الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی شکل میں ایسا پھیلا، ایسا پھولا۔ یوٹیوب میں سرچ ماری آپ الجامعۃ الاشرفیہ تو آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا اسلامی ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی شکل میں دکھائی دے گا۔ اور یہ کوئی حکومت کے چندے پہ نہیں تھا، لوگوں نے تو ادارے بنائے بڑے بڑے، کسی نے انگریزوں کی چاپلوسی کر کے، کسی نے حکومت کی چاپلوسی کر کے، مگر اس مرد قلندر نے خالص ہم سنی مسلمانوں کی چندے سے، پیسے سے اتنی بڑی دانشگاہ بنایا ہے کہ آج حکومت ہند دیکھ کر بھی حیرت میں ہے کہ ایک مرد نادا نہ حکومت سے کچھ لیا نہ کسی سے کچھ لیا اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا کہ آج حکومت ہند بھی اس کی عزت و احترام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ معلوم ہے آپ کو؟ اور صرف ہندوستان تک اس کی خدمت منحصر نہ رہی۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ میں نے ادارہ قائم کیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو نکلے وہ عربی میں بھی ماہر ہو، وہ انگلش میں بھی ماہر ہو، وہ سائنس میں بھی ماہر ہو، وہ انگریزی میں بھی ماہر ہو، وہ ہندوستان میں رہ کر بھی خدمت انجام دے اور دنیا کے الگ الگ گوشوں میں جا کر، الگ الگ زبانوں میں جا کر، وہ وہاں بھی جا کر کے ہندوستانی مسلمانوں کا جو کلچر ہے، ہماری اسلامی طور تہذیب ہے، وہ دنیا میں عام و تام کرے۔ یقیناً اس مرد قلندر نے جو سوچا تھا، الحمدللہ آج یورپ میں جا کر دیکھو، امریکہ میں جا کر دیکھو، مکہ میں جا کر دیکھو، مدینہ میں جا کر دیکھو، لندن میں جا کر دیکھو، ہر جگہ وہاں کا فارغ، وہاں کا اسٹوڈنٹ تاج مصباحیت دے کر آگے بڑھا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے علم کو صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں لہرا دیا۔ وہ حضور حافظ ملت جن کے علم و فضل کا یہ عالم، تقویٰ و پرہیزگاری کا یہ عالم کہ اس شخص کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، وہ تو لوگوں کو ہجرت سے بھی روک رہے تو یہ کہہ کر کہ تمہیں جب اللہ کی عبادت کی آزادی ہے تو ہجرت کی اجازت نہیں۔ اس سے سمجھو کہ اس مرد درویش کی نگاہ میں اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، قرآن کی تلاوت کی کتنی اہمیت۔ چنانچہ حضور حافظ ملت نے جو ارادہ بنایا تھا، جو ان کے منصوبے تھے، یہاں اور میں ان کی معرفت کے لیے بتا دوں کہ آپ رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت کو جانتے ہوں گے۔ یہ حضور مجاہد ملت، حضور حافظ ملت کے ہمدرس کلاس فرینڈ تھے۔ حضور مجاہد ملت نے بھی جہاں جہاں گیا ایسی ایسی خدمات انجام دیا، وہ آپ لوگ سن چکے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اسی حضور مجاہد ملت کا کلاس فرینڈ، رفیق درس، یہ حضور حافظ ملت کی ذات۔ اتنا بڑا کارنامہ اس مرد مجاہد نے انجام دیا کہ آج الحمدللہ علمی حلقے کے اندر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو عزت و احترام کے ساتھ حافظ ملت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش نہیں کر رہا، بلکہ اکابرین سے لے کر اب تک حضور مفتی اعظم، حضور محدث اعظم حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، احسن العلماء، سادات مارہرہ، سادات کچھوچھا، سادات کالپی، مشائخ بریلی، مشائخ بدایوں، ان سب نے جس مرد مجاہد کو بالاتفاق خراج عقیدت پیش کیا وہ حضور حافظ ملت کی ذات۔ آج بھی بلکہ بلفظ دیگر اس مجاہد نے، اس حافظ ملت نے، ارے میاں ہم مسلمان ہند کی، خاص کر کے سنی مسلمانوں کی لاج بچائیے۔ آج یہ رفیق الاسلام آپ کے علاقے میں آ کر
یہاں آ کر قرآن حدیث یہ سب جو عام کر رہا ہے یہ بھی کسی اور جگہ کا نہیں، اسی حضور حافظ ملت کی بارگاہ کا پروردہ ہے۔ اور ہم تو ایک ذرہ ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے سمندر دنیا میں پھیل کر حضور حافظ ملت کے فیضان کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو، یعنی صحیح اسلام کو دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا معاملہ لے لیجئے، ابھی بھی اگر آپ کو سامنے میں فہرست پیش کروں، ڈاکٹر غلام زرقانی امریکہ کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، ورلڈ اسلامک مشن کے سیکریٹری حضرت علامہ قمرالزمان خان اعظمی لندن میں ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت علامہ فاروق احمد پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی امریکہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بے شمار علماء مکہ مدینہ میں جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں، ترکی میں انجام دے رہے ہیں، یمن میں انجام دے رہے ہیں، مصر میں انجام دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے جس صوبے میں دیکھو گے اللہ کے کرم سے حضور حافظ ملت کی بارگاہ کا کوئی نہ کوئی پروردہ تمہیں نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور حافظ ملت کا انتقال ہوا تو حضور مفتی اعظم ہند نے آنسو بہاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عبدالعزیز چلا گیا، اب قیامت تک اس کی جگہ کوئی دوسرا عبدالعزیز نہیں لے سکتا۔ اور حضور تاج شریعت نے فرمایا تھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم کر کے حضور حافظ ملت نے ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے۔ حافظ ملت کا کام، الجامعۃ الاشرفیہ کا کام رضویت کا کام ہے، سنیت کا کام ہے، اسلام کا کام ہے۔ آج پوری دنیا میں بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ اسی عظیم الشان جلیل القدر عالم دین حضور حافظ ملت کا 49واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ 49 سال ہو گئے اس مرد قلندر کو جاتے ہوئے، جو چمن انہوں نے لگایا ہے ایک مرتبہ دیکھ لو جا کر۔ آپ تو دیگر دانش قدم کو دیکھتے ہیں نا، ایک مرتبہ یوٹیوب میں جا کر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سرچ کیجئے اور دیکھیے کہ ایک ایسا مدرسہ الحمدللہ ایک شہر آباد ہے، شہر علم و فضل آباد ہے۔ دیکھیں گے نگاہ کو بھی ٹھنڈک ملے گی، قلب کو بھی ٹھنڈک ملے گی۔ اندازہ کریں یہ کام انہوں نے صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے کیا تھا، ہم مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ کہ اگر ہمارے مسلمان جاہل رہ گئے تو یہ کہیں کا نہ نہیں رہیں گے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ پہلے سے دوسروں کی الغار تھی، اب اس کے بعد کسی اور لوگوں کی الغار ہوگی۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں نے ہند کو بالخصوص علم و ادب سے، علم و فضل سے، دین سے، دنیا سے جوڑنے کے لیے اتنی بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس لیے ہمیں اپنے ان محسنین کو یاد کرنا چاہیے، اور حکومت ہند ہو یا صاحب ہمارے دیگر مورخین، ان کو اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ مجاہدین آزادی کی جب لسٹ تیار کی جائے تو ایک نام کوئی ایسا نام نہیں جس نے کم خدمت انجام دی ہو، بلکہ حضور حافظ ملت کا نام جلی حرفوں سے لکھنا چاہیے کہ اس مجاہد حافظ ملت نے نہ صرف یہ ہے کہ دینی حلقے میں کام کیا ہے، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار رہا، ورنہ خالی ہوتا خالی۔ اگر سب لوگ ہجرت کر ہی جاتے تو آج ہندوستان کا کیا عالم ہوتا؟ اتنے ہو تب تو یہ بات ہے، کم ہو جاتے تب کیا بات ہوتی؟ اس لیے سلام کرو حضور حافظ ملت پر کہ ان جیسے مجاہدین نے فتوا دے کر، تقریریں کر کے، ذہن سازی کر کے ہم مسلمان ہند کو غریب نواز کے اسی ہندوستان میں رہ کر اس ہندوستان کی فضا کو علمی فضا اور دینی فضا بنانے کی دعوت دی ہے۔ اور الحمدللہ آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جب تک ہمارے سینوں میں علم رہے گا، تعلیم رہے گی، ہمارا کوئی بات بیکار نہیں کر سکتا۔ جاہل بن جاؤ گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء نے آپ کی جہالت کو دور کرنے کے لیے مدارس بنائے، یونیورسٹی قائم کی، اسلامی دانشگاہیں قائم کی۔ یہ آپ کا عالمیہ ہے کہ آپ اسکول کالج کو تو چوائس کرتے ہیں، مگر اپنے بچے کو دینی ماحول میں رکھنا، دین سکھانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، نبی کی سیرت و سنت سکھانا کا ہمارا نہیں کرتے۔ پھر نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شادی کرتے ہو، آپ کو طریقہ معلوم نہیں کہ اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے۔ نکاح کرتے آپ کو نکاح کا طریقہ معلوم نہیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ بیوی رکھتے ہو، آپ کو بیوی رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں کیسے بیوی رکھا جاتا ہے۔
طلاق دینے کی نوبت بھی آئے تو تمہیں طلاق دینے کا ڈھنگ معلوم نہیں کہ کس طرح سے طلاق دیا جاتا ہے. تمہاری ان بے ڈھنگیوں کی وجہ سے حکومت ہند کو موقع ملا اور 3 طلاق کا بل پاس کیا. اگر ان دانشگاہوں سے قریب آتے، ہمارے علماء نے اپنا خون جگر پلا کر جنہیں ہرا بھرا کیا ہے، تر و تازہ کیا ہے، تو تمہاری زندگی کا رنگ و روغن کچھ اور ہوتا، نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اگر خالی دنیاوی تعلیم حاصل کر لیے تو اپنی تہذیب سے بے بہرا رہو گے، خدا کو پہچان نہیں سکو گے، رسول اللہ کو پہچان نہیں سکو گے. یہاں جتنا اترانا ہے اترا لو، اور جیسے آنکھ بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کھویا اور کیا پایا. اس لیے مسلمانوں، اپنے ڈر میں، دل میں خدا کا خوف پیدا کرو، اور خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے خدا کو جاننا ضروری ہے، رسول اللہ کو جاننا ضروری ہے، دین کو جاننا ضروری ہے، قرآن کو، حدیث کو جاننا ضروری ہے. کیسے خدا کا خوف پیدا ہوگا جب معلوم ہی نہیں؟ یہاں تو بچہ پیدا ہو رہا مر جاتا ہے، اسے خدا کے بارے میں معلوم، جنت و جہنم کی ڈیٹیل معلوم نہیں، قبر کے حالات معلوم نہیں، میدان محشر کی ہولناکیوں سے معلوم نہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ابلیس کا چیلا بن کر کے گھومے گا. اس لیے اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی عزت آپ کو حاصل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دے دیجیے گا، ورنہ مرتے وقت بہت پچھتائیے گا، اور مرنے کے بعد تو اتنا پچھتاوا ہوگا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جن علماء کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان دانشگاہوں کو قائم کیا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انہی علماء میں ایک مشہور و معروف نام استاد العلماء جلال العلم حضور حافظ ملت بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی کا نام. آج آپ کے علاقے میں دیکھ لیجئے، کلکتہ میں دیکھ لیجئے، جتنے بڑے علماء ہیں سب کے سب وہیں کے فارغ ہیں. کسی بھی شہر میں جائیے، جتنے بڑے علماء پائیے گا سب کے سب وہیں کے فارغ ہیں، جو بے لوث دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، آپ کو دین سے قریب کرنے کا کام کر رہے ہیں، آپ کو برائیوں سے روکنے کا کام کر رہے ہیں. اندازہ کریں کہ ایک حافظ ملت نے ایک دانشگاہ قائم کیا، اس کی برکت اتنے عام ہوئی. کچھ لوگ اگر اور تیار ہو جاتے تو کیا عالم، کچھ لوگ اور نکل آتے میدان میں تب تو 4 چاند لگ جاتا. لیکن خیر جو ہوا، کم سے کم اسی کو غنیمت جاننا چاہیے، اسی کو تحفظ دینا چاہیے، اسی کی حفاظت کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے مدارس قائم ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. آپ یاد رکھو گے آپ کا کلچر، آپ کا دین، آپ کی تہذیب اور آپ کی شناخت، آپ کی پہچان، آپ کی علامت، سب کے سب صرف اسلام کی بنیاد، صرف اسلام کی بنیاد. اس لیے کچھ بھی بن جاؤ، اپنے ذہن میں یہ مسلط کر کے رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، اور فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے یہ کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں، تو تم شرم کرتے رہو، اور یہ شرم و حیا اگر تمہارے دل میں باقی رہی تو فرشتوں کو بھی حیا آئے گی تمہیں مسلمان کہتے ہوئے. اور اگر فرشتوں کو حیا آ گئی تمہیں مسلمان کہتے ہوئے تو پھر تمہاری نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم و تقریب کرنے والے ہیں، اور اس پر ہم جتنا فخر کر کم ہے، کیونکہ ہندوستان کے راجا حضرت غریب نواز کے ذریعے ہمیں جو دین ملا ہے دنیا کا سب سے افضل و اعلیٰ دین ہے. اس لیے ہم اس دین کے پیروکار ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور غریب نواز کے غلام ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. بہت سارا معاملات تھا. ایک عورت آئی فاحشہ، غریب نواز کی شان میں توہین کیا. ہمیشہ تقریر ہوتی ہے، کرنا تھا مگر موضوع بدلا. مگر میں کہتا ہوں کہ غریب نواز نے کیا صرف مولویوں کو ایمان دیا ہے؟ آپ کو ایمان نہیں ملا، آپ کو اسلام نہیں ملا. ایک عورت ٹی وی چینل میں آ کر غریب نواز کو گالی گلوچ کر رہی ہے. ہندوستان کا سارا مسلمان سو رہا، کوئی احتجاج نہیں، کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں، اور اسے غریب نواز آ رہا ہے، سب کا ٹکٹ بن گیا ہے، جانے کے لیے مر رہے ہیں. اور ادھر غریب نواز کو دین دہاڑے ایک عورت آ کر گالیاں دے رہی ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں غریب نواز کا غلام کہلانے پر، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. ارے جس غریب نواز نے ہندوستان
تمہاری شان ہے، عزت ہے، شوکت ہے. اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی. دیکھ لو، آپ کے پاس موجود ہے، یوٹیوب میں دیکھو. اس عورت نے، اس فاحشہ نے، ہم تو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اس کا، لیکن ایک جیسی کتنی کمینی عورتیں آئیں گی، چلی جائیں گی. میرے غریب نواز کا مینار چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکے گا. لیکن حق غلامی آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا. ان کا نمک کھا رہے تو آپ کو غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے. عورت گالی دے کر، اور ایسی گالی کہ سن نہیں سکتی. اتنی بھدی بھدی گالیاں غریب نواز کی شان میں انہوں نے دی. چینل میں آ کر ہمیں بچنا چاہیے اور غریب نواز سے اپنی وفاداری پیش کرنا چاہیے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے جوانوں، غریب نواز سے وفاداری کا ثبوت پیش کرو. اس عورت نے گالی دی ہے، کئی فرے کردار تک پہنچانے کی کوشش کرو. یوٹیوب میں جاؤ، چینل میں دیکھو جو اس نے گالی دی ہے غریب نواز کی شان میں، اس کا دندہ شکن جواب دو. غریب نواز کا غلام صرف مولوی نہیں ہے، سارے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہندوستان میں رہنے والے سارے لوگ ہیں. میں التجا کروں گا پروردگار عالم غریب نواز کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ قیامت تک غریب نواز کی عظمت کا سکہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا. پروردگار فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے. السلام.